دنیا کی تاریخ میں ایسے بہت سارے فرعون اور بادشاہ گزرے ہیں جن کو ان کی بادشاہت اور دولت کے نشے نے مغرور بنا دیا اور وہ تکبر میں آ کر خدائی کا دعویٰ کرنے لگے۔ خدائی کا دعویٰ کرنے والوں میں سے ایک شداد بھی تھا جس نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو للکارا اور نافرمان ہو گیا۔ شداد اس قوم کی نسل میں سے تھا جو دنیا کی سب سے طاقتور ترین قوم تھی، جس کو قوم عاد کہا جاتا ہے۔ اس قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے جیسی قوم نہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے پیدا کی اور نہ ہی ان کے بعد کسی قوم کو پیدا کیا۔ قوم عاد احقاف کے اندر آباد تھی۔ احقاف ایسی جگہ تھی جہاں ریت کے بہت ہی بلند و بالا ٹیلے تھے اور احقاف کا یہ علاقہ یمن اور عمان کے درمیان بکھرا ہوا تھا۔ اس علاقے میں قوم عاد 8,500 سال پہلے آباد تھی۔ اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا یہ خاص کرم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو دنیا کی سب سے طاقتور قوم بنایا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بہت سارے باغات اور کھیت عطا فرمائے تھے اور اس قوم کے پاس بہت سارے جانور تھے اور پینے کے لیے میٹھا پانی تھا۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا۔ چنانچہ اس مال و دولت اور نعمتوں کی وجہ سے یہ قوم بھٹک گئی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمان قوم ہو گئی۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام اس قوم کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے تبلیغ کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلانے لگے، لیکن یہ قوم اپنے کفر و شرک سے باز نہ آئی اور حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگی۔ شداد جو کہ اسی قوم کی نسل میں سے تھا، وہ اس قوم کا بادشاہ تھا اور یہ 2 بھائی تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک کا نام شداد تھا اور ایک کا نام شدید تھا۔ شدید پہلے بادشاہ بنا اور وہ فوت ہو گیا۔ اس کے فوت ہونے کے بعد شداد نے حکومت سنبھالی اور اس طرح یہ دنیا کی سب سے طاقتور قوم عاد کا بادشاہ بن گیا۔ شداد کی یہ بادشاہت یمن سے لے کے عراق تک اور بعض روایت کے مطابق ایران تک پھیلی ہوئی تھی۔ شداد نے اپنی طاقت کے زور پر بڑے بڑے بادشاہوں کو اپنی طرف کر لیا تھا۔ چنانچہ شداد کو حضرت ہود علیہ السلام نے سمجھانے کی بہت زیادہ کوشش کی، لیکن اس کا دل بھی بند تھا۔ چنانچہ جب حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا، تو اس وقت شداد اور حضرت ہود علیہ السلام کے درمیان ایک زبردست مکالمہ ہوا، جس کے نتیجے میں شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا حاصل ہوگا؟ تو اس وقت حضرت ہود علیہ السلام نے شداد سے فرمایا کہ تم پر جنت حلال ہو جائے گی۔ جنت کا نام سنتے ہی شداد حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ یہ جنت کیا ہے؟ تو حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو جنت کا نقشہ بتایا اور جنت کی نعمتوں کے بارے میں شداد کو بتایا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی یہ بات سن کر شداد مسکرانے لگا اور حضرت ہود علیہ السلام کو دیکھ کر یہ کہنے لگا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، ایسی جنت تو میں بھی تیار کر سکتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو اس کے کفر و شرک سے روکنے کی بہت زیادہ کوشش کی، لیکن یہ باز نہ آیا۔ چنانچہ اس وقت شداد نے اپنی سلطنت کے بہت بڑے بڑے کاریگروں کو اکٹھا کیا اور احقاف میں ارم کے مقام پر 20 کوس لمبی اور چوڑی جنت بنانے کا کام شروع کروا دیا۔ شداد کی تیار ہونے والی اس جنت میں سونے اور چاندی کی اینٹیں لگائی گئی اور جواہرات بھی لٹکائے گئے۔ شداد نے اپنی بنائی جانے والی جنت میں شہد، دودھ اور پانی کی نہریں بھی رواں کر دی اور دنیا جہاں کے خوبصورت درخت، پودے اور پھول بھی لگوا دیے اور اس جنت کو طرح طرح کے جواہرات سے مزین کر دیا۔ قوم عاد جو پہلے ہی بلند و بالا پہاڑوں کو تراش کر محلات بنانے میں ماہر تھی اور شداد کی سلطنت میں تو یہ فن عروج پر تھا، چنانچہ ریت کے ان بلند و بالا ٹیلوں پر بہت بڑے بڑے ستون کھڑے کر دیے گئے اور ان بلند ستونوں پر بڑی بڑی سونے اور چاندی کی عمارتیں بنا دی گئی۔ شداد نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب تک اس کی بنائی جانے والی جنت تیار نہیں ہوگی، اس وقت تک وہ اپنی جنت کے اندر قدم نہیں رکھے گا۔ چنانچہ شداد کے حکم کے مطابق جنت تیار ہونے لگی اور شداد اپنے محل کے اندر بے صبری کے ساتھ جنت کا کام مکمل ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ شداد کی اس جنت کو تیار ہونے میں 12 سال لگے
12 سال کے اندر جب یہ جنت مکمل طور پر تیار ہو گئی اور اس کو طرح طرح کے ہیرے جواہرات سے مزین کر دیا گیا اور طرح طرح کی خوبصورتی سے مزین کر دیا گیا، تو اس وقت شداد کو اس کی جنت کے تیار ہونے کا پیغام پہنچا دیا گیا۔ چنانچہ شداد جنت کے تیار ہونے کا پیغام سنتے ہی بہت زیادہ خوش ہوا اور شداد اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے اپنی فوج کو ساتھ لے کر جنت کی طرف نکل پڑا۔ چنانچہ شداد ابھی جنت کے دروازے پر پہنچا ہی تھا کہ اس نے اپنے سامنے ایک شخص کو کھڑا دیکھا۔ شداد اس شخص کو دیکھتے ہی پہچان گیا اور اپنے ساتھ والے لوگوں سے کہنے لگا کہ یہ شخص مجھے اپنی جنت میں داخل ہونے نہیں دے گا۔ تو اس وقت شداد کے حواریوں نے شداد سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے اور یہ جنت میں کیوں نہیں داخل ہونے دے گا؟ تو اس وقت شداد نے اپنے حواریوں سے کہا کہ یہ ملک الموت علیہ السلام ہیں جو میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں اور یہ مجھے جنت میں داخل ہونے نہیں دیں گے۔ اس وقت شداد ملک الموت سے عرض کرنے لگا کہ مجھے صرف اپنی جنت میں قدم رکھنے کی مہلت دے دی جائے، لیکن ملک الموت نے جواب دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ میں تمہیں تمہاری جنت کے اندر قدم بھی نہ رکھنے دوں۔ شداد ملک الموت علیہ السلام کے سامنے بہت رویا، لیکن ملک الموت علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے شداد کی روح قبض کر لی۔ چنانچہ شداد کی موت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک زوردار چیخ ماری اور شداد کی بنائی ہوئی ساری جنت زمین کے اندر دھس گئی اور غائب ہو گئی۔ شداد کی اس عبرت ناک موت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو دوبارہ سمجھایا، لیکن قوم عاد باز نہ آئی۔ حالانکہ شداد کا یہ انجام قوم عاد کے لیے کافی تھا، لیکن جب انسان کی عقل پر غرور کا پردہ ہوتا ہے تو چاہے شداد ہو یا شدید، اس کو کسی کام کا انجام دکھائی نہیں دیتا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو شداد کا انجام بتا بتا کر ڈرانے کی کوشش کی، لیکن قوم عاد پھر بھی باز نہ آئی اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتی رہی، یہاں تک کہ حضرت ہود علیہ السلام مایوس ہو گئے۔ اس وقت جب قوم عاد قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر اس علاقے سے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہ حکم سنتے ہی حضرت ہود علیہ السلام نے آخری مرتبہ قوم عاد کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ لوگ پھر بھی باز نہ آئے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر اس علاقے سے روانہ ہو گئے۔ چنانچہ ان کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر خوفناک آندیاں مسلط کر دی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی وہ خوفناک آندیاں اور طوفان 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہی، یہاں تک کہ وہ پوری قوم اپنے بلند ستونوں اور سونے اور چاندی کی عمارتوں سمیت زمین کے اندر دس گئے اور غرق ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اس قدر دردناک عذاب نازل فرمایا کہ اس قوم کا نام و نشان تک نہ رہا۔ جس وادی کے اندر بہت بڑے بڑے بلند و بالا محلات تھے، وہ تمام کی تمام وادی ایک ریت کے صحرا کے اندر تبدیل ہو گئی اور کسی بھی چیز کا نام و نشان نہ بچا۔